علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے اور دنیا آخرت میں آپ کو کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے ہم، تو اب آگے چلتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب ہم پڑھیں گے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ گاؤں میں بھی اس کنویں کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ معاہدہ صلح یہیں لکھا گیا ہے، اس لیے اس واقعے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعات نہایت اہم، یعنی اسلام کی تمام آئندہ کامیابیوں کا دیباچہ ہے۔ اسی بنا پر باوجود اس کے کہ وہ صرف ایک صلح کا معاہدہ تھا اور صلح بھی بظاہر مغلوبانہ تھی، تاہم خدا نے قرآن مجید میں اس کو فتح کا لقب دیا ہے۔ کعبہ اور مکہ معظمہ اسلام کا اصلی مرکز تھا۔ اسلام کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی اور یہ لقب اسلام بھی انہی کی ایجاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم ہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی تھی وہ کوئی نئی شریعت نہ تھی، بلکہ وہ ابراہیمی شریعت تھی۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں کہ زمانہ کے امتداد میں سے گواہی کی اولاد بت پرست بن گئی، تاہم کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھا، عرب کا قبلہ گاہ عام تھا۔ تمام عرب اس کو مشترکہ ورثہ آبائی سمجھتے تھے۔ نہ صرف وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، بلکہ وہ جو قحطانی تھے وہ اور جن کا سلسلہ نسب اس خاندان سے الگ تھا۔ عرب کے قبائل سال بھر آپس میں لڑتے رہتے اور یہی غارت گریاں ان کے بقائے زندگانی کا ذریعہ تھیں، کیونکہ ان کے معاش بھی اسی پر منحصر تھا۔ تاہم 4 مہینے تک اس شہر حرم کے لاتے تھے، تمام لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں۔ قبائل عرب دور دور سے سفر کر کے آتے اور اس قبلہ گاہ میں عبادت کرتے اور اپنی رسومات ادا کرتے۔ اور وہ قبائل جن میں سے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا تھا، ایک یکجا جمع نظر آتے تھے اور شیر و شکر ہو کر ملتے تھے کہ گویا بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان بجبر مکہ سے نکالے گئے، لیکن یہ خیال ان کے دل سے نہیں گیا اور نہ جا سکتا تھا کہ کعبہ پر ان کا بھی کم از کم اسی قدر حق ہے جس قدر اور قبائل کا ہے۔ اس کے ساتھ مکہ سے مسلمانوں کا گون و گون تعلقات تھے اور ان کا قدیم آبائی شہر اور محبوب وطن تھا۔ ٹھیک ہے کہ مسلمان چلے گئے تھے مدینہ، مگر مسلمانوں کا محبت مکہ اور حرم شریف کے ساتھ وابستہ تھی۔ مکہ کی یاد ایک پھانس تھی جو ہر وقت ان کے کلیجے میں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ سے اس قدر ستائے گئے، تاہم ان کو جب مکہ یاد آتا تو روتے تھے اور پکار کر یہ شعر کہتے تھے، جس کا ترجمہ ہے کیا پھر کبھی وہ دن آ سکتا ہے کہ مکہ کی وادی میں ایک رات بسر کروں اور میرے پاس اذخر اور جلیل ہوں، اور کیا وہ دن بھی ہوگا کہ محنتا کے چشموں پر اتروں اور شام و طفیل مجھ کو دکھائی دے۔ اکثر مہاجرین جان بچا کر نکل آئے تھے، لیکن خاندان اور بال بچے وہیں رہ گئے تھے۔ ارادہ عمرہ۔ اسلام کے فرائض چہارگانہ میں حج کعبہ ایک رکن اعظم تھا۔ غرض مختلف اسباب سے آج سے نے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا، مکہ جانے کا۔ اس غرض سے قریش کا کوئی اور احتمال نہ ہو، عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے۔ یہ بھی حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ آئے، صرف تلوار جو عرب میں سفر کا ضروری آلہ سمجھی جاتی تھی پاس رکھی۔ اس میں بھی یہ شرط کہ نیام سے بند ہو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ لیا تاکہ مکہ کے کافر یہ نہ سمجھے کہ مسلمان لشکر آ رہا ہے جنگ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اونٹ بھی ساتھ دیے، اور تلوار اس لیے لی کہ تلوار بہت ضروری تھی اس دور میں، کیونکہ جنگل بیابان، جنگلی جانوروں کا خطرہ، پھر لوٹ مار اس ٹائم بہت ہوتی تھی، اس لیے تلوار رکھنا بہت ضروری ہوتا تھا۔ اور وہ بھی آسم فرمایا کہ نیام کے اندر رکھو، باہر نہیں کسی نے نکالنی، کیونکہ نیت کیا تھی؟ عمرہ کرنے کی۔ چونکہ مہاجرین عموماً اکثر انصار سعادت کے منتظر تھے، 1400 شخص اس سفر میں ہم رکاب ہوئے۔ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا ہوئیں، یعنی قربانی کے اونٹ ساتھ تھے، ان کی گردنوں میں قربانی کی علامت کے طور پر لوہے کے نال لگا دیے گئے۔ احتیاط کے لیے قبیلہ خزا کا ایک شخص جس کے اسلام لانے کا حال قریش کو معلوم نہ تھا، پہلے بھیج دیا گیا کہ قریش کے ارادہ کی خبر لائے۔ جب قافلہ عصفان کے قریب پہنچا، اس نے آ کر خبر دی کہ قریش نے تمام قبائل کو یکجا کر کے کہہ دیا ہے کہ محمد کعبہ میں کبھی نہیں آ سکتے۔
غرض قریش نے بڑے زور شور سے مقابلہ کی تیاری کی، قبائل متحدہ کے پاس پیغام بھیجا، وہ جمعیت عظیم لے کر آئے۔ مکہ سے باہر مقام پر فوجیں فراہم ہوئیں۔ خالد بن ولید جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے 200 سوار لے کر، جن میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، مقدمہ جیش کے طور پر آگے بڑھے اور غمیم تک پہنچ گیا، اور رابغ اور حجفہ کے درمیان ہے، جو راغب اور حجفہ کے درمیان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قریش نے خالد کو تریہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ مقام غمیم تک آ گئے ہیں، اس لیے کترا کر دائنی طرف سے چلو۔ فوج اسلام جب غمیم کے قریب پہنچ گئی تو خالد کو گھوڑوں کی گرد اڑاتی نظر آئی، یعنی کہ خالد نظر آ گیا مسلمانوں کی فوج کو۔ وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے گئے اور قریش کو خبر کی کہ لشکر اسلام غمیم تک آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حدیبیہ میں پہنچ کر مقام کیا۔ یہاں پانی کی قلت تھی، ایک کنواں تھا، وہ پہلی آمد میں خالی ہو گیا، لیکن اعجاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بدیل اور عروہ کی سفارت۔ قبیلہ خزاع نے اب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن اسلام کے حلیف اور رازدار تھے۔ قریش اور عام کفار جو منصوبے اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ قبیلہ خزاع کے جو لوگ تھے وہ اسلام تو نہیں لائے تھے مگر اسلام کے سے محبت کرتے تھے، اور جو قریش مکہ کے کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ترکیبیں کرتے تھے نا، وہ آ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے۔ اس قبیلہ کے رئیس اعظم بدیل بن وقار تھے، فتح مکہ میں اسلام لائے۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا معلوم ہوا تو چند آدمی ساتھ لے کر بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ قریش کی فوجوں کا سیلاب آ رہا ہے، وہ آپ کو کعبہ میں نہ جانے دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قریش سے جا کر کہہ دو کہ ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، لڑنا مقصود نہیں ہے۔ جنگ نے قریش کی حالت زار کر دی اور ان کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ادھر ایک مدت معین کے لیے معاہدہ صلح کر لیں اور مجھ کو عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اس پر بھی اگر وہ راضی نہیں تو اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہو جائے اور خدا کو جو فیصلہ کرنا ہو کر دیں۔ بدیل نے جا کر قریش سے کہا کہ محمد کے پاس سے پیغام لے کر آیا ہوں، اجازت دو تو کہوں۔ چند شریر بول اٹھے کہ ہم کو محمد کے پیغام سننے کی ضرورت نہیں، لیکن سنجیدہ لوگوں نے اجازت دی۔ بدیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرطیں پیش کیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے اٹھ کر کہا کیوں قریش ہو، کیا میں تمہارا باپ اور تم میرے بچے نہیں؟ بولے ہاں۔ عروہ نے کہا میری نسبت تم کو کوئی بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا اچھا تو مجھ کو اجازت دو، میں خود جا کر معاملہ طے کروں۔ محمد نے معقول شرطیں پیش کی ہیں۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، قریش کا پیغام سنا اور کہا محمد فرض کرو تم نے قریش کا اتصال کر دیا تو کیا اس کی اور بھی کوئی مثال ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو خود برباد کر دیا ہو؟ اس کے سوا اگر لڑائی کا رخ بدلا تو تمہارے ساتھ یہ جو بھیڑ ہے گرد کی طرح اڑ جائے گی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کی بدگمانی پر اس قدر غصہ آیا کہ گالی دے کر کہا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا بکر ہے۔ عروہ نے کہا میں ان کی سخت کلامی کا جواب دیتا، لیکن ان کا ایک احسان میری گردن پر ہے جس کا بدلہ ابھی تک میں ادا نہیں کر سکا۔ عروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفانہ طریقے سے گفتگو کر رہا تھا، اور جیسا کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ بات کرتے کرتے مخاطب کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، وہ ریشم بارے پر بار بار ہاتھ ڈالتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہتھیار لگائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے تھے، اس جرأت کو گوارا نہ کر سکے۔ عروہ نے کہا اپنا ہاتھ ہٹا لے ورنہ یہ ہاتھ بڑھ کر واپس نہ جا سکے گا۔ عروہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو پہچانا اور کہا او دغا باز، کیا میں تیری دغا بازی کے معاملے میں تیرا کام نہیں کر رہا ہوں؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند آدمی قتل کر دیے تھے جن کو خون بہا عروہ نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا۔ عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے حیرت انگیز عقیدت کا جو منظر دیکھا، اس نے اس کے دل پر عجب اثر کیا۔ قریش سے جا کر کہا کہ میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، یہ عقیدت کہیں بھی نہیں دیکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بر کر نہیں دے سکتا۔ وہ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے اس پر خلقت ٹوٹ پڑتی ہے، بلغم یا تھوک گرتا ہے تو عقیدت کیش ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور چہرہ اور ہاتھوں مل لیتے ہیں۔ چونکہ معاملہ تمام رہ گیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش رضی اللہ عنہ بن امیہ کو قریش کے پاس بھیجا، لیکن قریش نے ان کی سواری کے اونٹ کو جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھا مار ڈالا، اور خود ان پر بھی یہی گزرنے والی تھی، لیکن قبائل متحدہ کے لوگوں نے بچا لیا اور وہ کسی طرح جان بچا کر چلے آئے۔
اب قریش نے ایک دستہ بھیجا مسلمانوں پر حملہ آور ہو، لیکن یہ لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ گو یہ سخت شرارت تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عفو اس سے زیادہ وسیع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ دیا اور معافی دے دی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَخْبَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اور وہ وہی خدا ہے جس نے مکہ میں ان لوگوں کا ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا جاتا۔ بیت رضوان، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو صلح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ قریش میرے سخت دشمن ہیں اور مکہ میں میرے قبیلے کا ایک شخص بھی نہیں جو مجھ کو بچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ اپنے عزیز ابان بن سعد کی حمایت میں مکہ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ قریش نے ان کو نظر بند کر لیا، لیکن عام طور پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ قتل کر ڈالے گئے۔ یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا قصاص لینا فرض ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جان نثاری کی بیعت لی۔ تمام صحابہ نے، جس میں مرد و زن دونوں شامل تھے، ولولہ انگیز جوش کے ساتھ دست مبارک جان نثاری کا عہد کیا۔ یہ تمام تاریخ اسلام کا ایک معتمم بالشان واقعہ ہے۔ اس واقعے کا نام بیت رضوان ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ خدا مسلمانوں سے راضی تھا جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، سو خدا نے جان لیا کہ جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے، تو خدا ان پر تسلی نازل کی اور عاجلانہ فتح دی۔ لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ وہ خبر صحیح نہ تھی۔ سہیل کا سفیر بن کر آنا، قریش نے سہیل بن یعنی کہ جو خبر تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کر دی، یہ خبر غلط تھی۔ سہیل کا سفیر بن کر آنا، قریش نے سہیل بن عمر کو سفیر بنا کر بھیجا۔ وہ نہایت فصیح و بلیغ مقرر تھے، یعنی کہ مکہ کے کافروں نے سہیل بن عمر کو سفیر بنا کے بھیجا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کی خطیب قریش کا خطاب دیا تھا۔ قریش نے ان سے کہہ دیا کہ صلح صرف ان شرط پر ہو سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں۔ سہیل حضرت خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح کی شرائط پر گفتگو رہی۔ بالآخر چند شرطوں پر اتفاق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بلا کر حکم دیا کہ معاہدے کے الفاظ قلم بند کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنوان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ عرب کے قدیم طریقہ تھا کہ خطوط کی ابتدا بسمک اللہم لکھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ آشنا نہ تھے۔ اس بنا پر سہیل بن عمر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے وہی قدیم الفاظ لکھے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ آگے کا فقرہ تھا، ھذا ما قاضی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا۔ سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ہی تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ آپ صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھوائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گو تم تکذیب کرتے ہو، لیکن خدا کی قسم میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اچھا خالی میرا نام لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون فرما گزار ہو سکتا تھا، لیکن عالم محبت میں ایسا مقام بھی پیش آتے ہیں جہاں فرما برداری سے انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا مجھ کو دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر انگلی رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، اس بنا پر آپ کو امی کہتے ہیں۔ یہ واقعہ مسلم میں ہے جہاں منقول ہے، لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا لفظ مٹا کر ابن عبداللہ لکھ دیا۔ بخاری میں چونکہ یہ واقعہ عام روایت کے خلاف ہے، اس لیے اسمار کا تو مباحثہ بن گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کا کام روزمرہ جب نظر سے گزرتا رہتا ہے تو ناخواندہ شخص بھی اس نام سے حرف آشنا ہو جاتا ہے۔ اس سے اس امیت میں فرق نہیں آتا۔ اچھا خیر، سورہ اعراف میں شرائط صلح کیا تھیں؟ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلواریں ساتھ لائیں، وہ بھی نیام میں، اور نیام بھی جلبان تھیلا وغیرہ میں۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہ جانا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔
काफ़रों या मुसलमानों में से कोई शख्स अगर मदीना जाए तो वापस कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का में जाए तो वापस नहीं किया जाएगा। कबाइल अरब को इख्तियार होगा कि अफ्रीकान में से जिसके साथ चाहें मुआहदा में शरीक हो जाए। हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पाब जंजीर मक्का से भाग आना, ये शर्तें बज़ाहिर मुसलमानों के सख्त खिलाफ थी। इत्तफ़ाक़ ये कि ऐन इस वक्त ये मुआहदा लिखा गया तो हज़रत सुहेल के साहिबजादे हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस्लाम ला चुके थे और मक्का में काफ़िरों ने इनको कैद कर रखा था, इस तरह तरह की जीतें देते थे। किसी तरह भाग कर पाँव में बेड़ियाँ पहने हुए आए और सब के सामने गिर पड़े। सुहेल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह की तामील का ये पहला मौका है, इस अबू जंदल को शराइत सुलह के मुताबिक मुझको वापस दे दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब मुआहदा कलम बंद नहीं हो चुका। सुहेल ने कहा, तो हमको सुलह भी मंजूर नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छा इनको यहीं रहने दो। सुहेल ने नामंजूर किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दफ़ा इसरार किया, लेकिन सुहेल किसी तरह राज़ी ना हुआ। मजबूरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करना पड़ा। अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफ़रों ने इस तरह मारा था कि इनके जिस्म पर निशान थे। मजमा के सामने तमाम ज़ख़म दिखाए और कहा, बिरादरान इस्लाम, क्या फिर मुझको इसी हालत में देखना चाहते हो? मैं इस्लाम ला चुका हूँ, क्या फिर मुझको काफ़रों के हाथ में देते हो? तमाम मुसलमान तड़प उठे। हज़रत उमर हज़रत से ज़ब्त ना कर सके, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर बरहक नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हूँ। हज़रत उमर हज़रत ने कहा, क्या हम हक़ पर नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हम हक़ पर हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो हम दीन में से ये ज़िल्लत क्यों गवारा करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं खुदा का पैगंबर हूँ और खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, खुदा मेरी मदद करेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया था कि हम लोग काबा का तवाफ़ करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि इसी साल करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए और वही गुफ्तगू की। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी ने कहा, वो पैगंबर खुदा हैं, जो कुछ करते हैं खुदा के हुक्म से करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी गुस्ताखाना मारूज़ात का जो बेख्तियारी में इनसे सरजद हुई, तमाम उम्र सख्त रंज रहा। इसके कफ़ारे के लिए उन्होंने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, खिरात की, ग़ुलाम आज़ाद किए। बुखारी में अगर चाहे अमाल का ज़िक्र अजमाल है, लेकिन इब्न इसहाक़ ने तफसीर से बातें गिनाई हैं। इस हालत का गवारा करना गो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की इताअत शारी का सख्त ख़तरनाक इम्तिहान था। एक तरफ इस्लाम की तौहीन है। हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु बेड़ियाँ पहने 1400 जानसार इस्लाम से इस्तिग़ासा करते हैं, सब के दिल जोश से लबरेज़ हैं, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा इमा हो जाते तो तलवार फ़ैसला काते के लिए मौजूद है। दूसरी तरफ माहिदा पर दस्तखत हो चुके हैं और रिफ़ाए अहद की ज़िम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल की तरफ देखा और फरमाया, अबू जंदल, सब्र ज़बत से काम लो, खुदा तुम्हारे लिए और मज़लूमों के लिए कोई राह निकालेगा। सुलह अब हो चुकी, हम इन लोगों से बदअहदी नहीं कर सकते। हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसी तरह पामाए ज़ंजीर वापस जाना पड़ा। कुर्बानी का हुक्म और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तात्तुर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि लोग यहीं कुर्बानी करें, लेकिन लोग इस कदर दिल शिकस्ता थे कि एक शख्स ने भी नहीं उठा, यहाँ तक कि जैसा कि सही बुखारी में है, 3 दफ़ा बार बार कहने पर एक शख्स आमादा ना हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ ले गए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से शिकायत की। उन्होंने कहा, आप किसी से कुछ ना फरमाएं, बल्कि बाहर निकल कर ख़ुद कुर्बानी करें और एहराम उतारने के लिए बाल मुंडवाएँ। आपने बाहर आकर ख़ुद कुर्बानी की और बाल मुंडवाए। जब लोगों को यकीन हो गया कि इस फैसले में तब्दीली नहीं हो सकती, तो सब ने कुर्बानियाँ की और एहराम उतारा। सुलह के बाद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में क़याम फरमाया। फिर रवाना हुए तो राह में ये सूरत उतरी, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, हमने तुझको खुली हुई फ़तह अनायत की। तमाम मुसलमान जिस चीज़ को शिकस्त समझते थे, खुदा ने इसको फ़तह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फरमाया कि ये आयत नाजिल हुई। उन्होंने तज्जुब से पूछा कि क्या ये फ़तह है? इरशाद हुआ, हाँ। सही मुस्लिम में है कि हज़रत उमर तस्लीम हो गई और मुतमईन हो गए। नताइज माबाद ने इस राज सरबस्ता का आकदा कशाई की। अब तक मुसलमान और कुफार मिलते जुलते न थे। अब सुलह की वजह से हमदरफ़ शुरू हुई। ख़ानदान
اور تجارتی تعلقات کی وجہ سے کفار مدینہ میں آتے مہینوں قیام کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے۔ باتوں باتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہر مسلمان اخلاص، حسن عمل، نیکوکاری، پاکیزہ اخلاق کی ایک زندہ تصویر تھا۔ جو مسلمان مکہ جاتے تھے ان کی صورتیں یہی مناظر پیش کرتی تھیں۔ اس سے خود بخود کفار کے دل اسلام کی طرف کھنچے آتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ صلح سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ کبھی نہیں لائے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر کا اسلام بھی اسی زمانے میں کی یادگار ہے۔ معاہدہ صلح میں جو شرط تھی کہ جو مسلمان مکہ سے چلا آئے گا وہ پھر مکہ کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس میں صرف مرد داخل تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ عورتوں کے متعلق خاص یہ آیت نازل ہوئی: مسلمانوں، جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لو، خدا ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کافروں کے ہاں واپس نہ بھیجو، نہ وہ عورتیں کافروں کے قابل ہیں نہ کافر ان عورتوں کے قابل ہیں، اور ان عورتوں پر ان لوگوں نے جو خرچ کیا ہو وہ تم ان کو دے دو، اور تم ان سے شادی کر سکتے ہو بشرطیکہ کہ ان کے مہر ادا کرو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔